بسم رب محمد صلی علیہ وآلہ الأحد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قلندر اقبال کی زبان میں بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اس کو میں اپنے موضوع کے مطابق یوں پڑھوں گا کہ بیان میں نقطہ علم آ تو سکتا ہے، تمہارے دماغ و منہ میں گند خانہ ہو تو کیا کہیے۔ دوستان گرامی، بندہ ناچیز نے چند دن قبل 2-3 دن قبل ملا فضل مانگوی کو چیلنج مناظرہ ریکارڈ کروایا، یعنی چیلنج مناظرہ کیا تھا۔ اس حوالے سے میں نے اپنے اسی چیلنج میں وضاحت بھی دی تھی کہ چیلنج مناظرہ کس حوالے سے ہے، یعنی کس بات پر مناظرہ ہوگا۔ وہ تھا کہ تم نے جو یعنی جزیدی گروہ نے بے جا اور بے اصل و بے بنیاد تکفیر و تدلیل علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کے متعلق ہمہ وقت یہودی نیچری کی رٹ لگائی رکھی ہے۔ اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ آئیں حضرت باہر نکلیں، میدان میں ہیں، بات کو واضح کریں۔ یہ جو آپ نے بے جا اور بے اصل بے بنیاد تکفیر و تدلیل علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کے متعلق جو بازار گرم کر رکھا ہے، یہ بالکل محض باطل ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہی ملا فضل مانگوی نے اپنے بھانجے نعمان کو اپنی مسند بکواسات پہ بٹھایا اور کہا کہ شاباش بول، اس کو جواب دے۔ اس کی قسمت ماڑی، وہ میدان میں آ تو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آخر میں جا کر کہا تو صحیح کہ ہم چیلنج مناظرہ قبول کرتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ حضرت آپ بے فکر رہیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ شرط بھی قبول کی جائے گی، یعنی آپ کی وہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی۔ اس سے قبل میں اس کے کلپ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت، آپ نے یقیناً وہ کلپ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ وہ اس کا کلپ تقریباً 11.5 منٹ کا ہے۔ اس میں اگر چھان بین کی جائے، یعنی اس کلپ کا فلٹر کیا جائے، تو اس میں 8 منٹ اس کی بکواسیات اور لغو اور بد کلامی، ان کی شیخ سندری کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے۔ 1.5-2 منٹ وہ اس میں تقریباً باتیں کی ہیں۔ اس میں یہ بات اس نے ایک تو یہ کی کہ یہ ادھر بیٹھا دور ہمارے ایک بورڈ کے پاس کھڑا ہو کر اس نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے، وہ 1.5 کلومیٹر دور تھا، وہ تھا، یہ تھا، چوری چھپ کے بات کی ہے۔ تو حضرت چوری چھپ کے والی بات کہاں رہی جب ہمارا چیلنج منظر عام پر آ گیا اور دنیا نے دیکھا، تو اس میں چوری چھپ کے والی بات کہاں رہی بات دور کی تو بحمداللہ تعالی حسینی فقیر کا ایسا نشانہ لگا جو اگرچہ تھوڑا سا دور تھا بقول تمہارے، لیکن پھر بھی اس نے اتنا اثر دکھایا کہ یزیدیوں کے تمام مورچوں میں ایسا شور برپا ہوا کہ اب تمام یزیدیوں کے جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، وہ ڈڈو اور جسے کہتے ہیں کیڑے مکوڑے، وہ سب بول پڑے ہیں، سب چیخو پکار میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ملا فضل نے کہ نعمان جلدی کر اس کا جواب دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کلپ تو اتنا وائرل ہو گیا ہے کہ جناب یہ تو مسئلہ بن جائے گا، دوستوں میں تشویشناک خبر پھیل جائے گی، کہیں ہمارے چندے کا مسئلہ نہ خراب ہو جائے، ہمارا چندہ نہ بند ہو جائے، ہمارا پروگرام نہ بڑھ جائے۔ تو جناب علی اس نے اپنے پروگرام کو بچانے کے لیے اس کو آگے کیا۔ اب اس بیچارے کی قسمت ماڑی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں چیلنج مناظرہ قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ اب اس نے شرط کہہ رکھی کہ میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، تیرے شیخ یعنی میرے استاد گرامی حضور قطب الارشاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختہ جگر اور آپ کے جانشین حقیقی صاحبزادہ مفتی و مدرس مفتی محمد رضا صدیقی صاحب، آپ کے حوالے سے کہا کہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ تو جناب آپ کی یہ خواہش بھی بالکل پوری کر دی جائے گی۔ ہاں، اس نے ایک بات یہ بھی کی کہ ہمارا حق ہے کہ ہم رضا صاحب کے ساتھ بات کریں ہیں، تو آپ کا یہ حق ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا حق ادا کریں اور حلالی بنے میدان میں آئے، مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم نے کہا تھا کہ بات صرف اور صرف علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کے متعلق جو آپ نے نیچریت اور یہودیت
یہ جو بکواس جاری کر رکھی ہے اس حوالے سے بات کریں گے. تو آپ نے 10 منٹ 11 منٹ کے کلپ میں ادھر ادھر کی باتیں کی, رائے فرار کوشش کی کہ میں ادھر ادھر نکل جاؤں گا, جان بچا جاؤں گا, زبان درازی کی, لغویات کی. تو حضرت یہ زبان درازی اور لغویات جو آپ یہ گند بکتے ہیں, ہمارے کلپ نے اتنا اثر دکھایا کہ جو بواسیر نکلنے کا راستہ تھا اس کا رخ بدل گیا, بواسیر ادھر سے نکلنے کے بجائے آپ کے منہ سے نکلنی شروع ہو گئی. تو آپ یزیدیت کے گندے گٹر کی بالکل نچلی تہہ میں جا چکے ہیں. اس کا اثر یہی ہے کہ آپ اگر مناظرہ چاہتے, مناظرہ کرنا چاہتے تو باہر آتے, مناظرے کا چیلنج قبول کرتے. آپ نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی. ٹھیک ہے حضرت, بحمداللہ تعالیٰ آپ کے مناظرے کے لیے ہم ہی کافی تھے, لیکن آپ نے کہا کہ صاحبزادہ صاحب آئیں تو ٹھیک ہے وہ بھی آ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے یہ آفر ہے کہ اگر وہ ملا فضول یعنی ملا فضل مانگوی یزید وہ میدان میں نہیں آنا چاہتا تو بن زیاد کو بھیجے, وہ نہیں آنا چاہتا تو اپنی طرف سے کسی وکیل کو, جس طرح کے خولی بے ایمان وہ آیا, اور یہ بھی اپنے خولی کو بھیج سکتے ہیں, یعنی کسی نعمان وغیرہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجیں گے جس سے ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ یہ بالکل ہی ملا فضل کی نمائندگی میں آیا ہے, اس کی ہار جیت ملا کی ہار جیت ہوگی. تو ناظرین و عوام اہل سنت بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا کہ ہم نے اسی اپنی موضوع میں جو موضوع مناظرہ دیا تھا بات صرف اسی پر ہے, ادھر ادھر بالکل نہیں نکلنے دوں گا, نہ ہی اب رائے فرار کرنے دوں گا انشاءاللہ تعالی. بات اسی موضوع پہ ہوگی. آپ شرائط مناظرہ طے کریں, ہماری طرف سے شرائط مناظرہ بعد میں ہوگی کیونکہ ہم نے چیلنج مناظرہ دیا, موضوع کے متعلق بات کی کہ اس موضوع کے اوپر بات ہوگی. تو آپ چیلنج مناظرہ قبول کریں اور شرائط طے کریں, ہمارے ساتھ آئیں بات کریں. ہاں وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ 1 سال قبل میں نے صاحبزادہ کی تحریروں کا رد کیا تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, کوئی جواب نہیں آیا. تو اس حوالے سے میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں, علماء اور عوام اہل سنت کو یہ بات ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا کہ ہماری طرف سے پہلے بارہا مرتبہ ان یزیدیوں کے گروہ کو چیلنج ریکارڈ کرویے جا چکے ہیں, جس میں یہ آپ سماعت کر سکتے ہیں. چیلنج نہ کرنے لگا, جتنے مسائل ہیں, جتنے اختلافی مسائل ہیں, چشتی کا دعویٰ ہے ایسے سارے بے ایمان نے, کافر نے دین چھوڑ کر میں سچا. میں کہ تو بھی تو تیرے مننے والے بھی سارے آؤ ہی تھیں دربار تے. چیلنج سنیا میں نے, موبائل کا چیلنج. تو تو پیر منتا ہے نا, حضرت صاحب کو تو منتا ہے, بیٹے نال اختلاف ہے, ایتھے دربار تے آؤ, صاحبزادہ صاحب کو میں پھیلا لیا اور ہاتھ چاہ کے دعا کریں گے, مولا جڑا 2 نمبر ہے تے بے ایمان تے جھوٹ ہے وہ کوئی اتھے ہی خارج کر, جڑا سچا ہے وہ تیرے سامنے شان نال کھڑا راسی, اگر جنا ہے تو میدان میں چاہ. آستانہ کے تمام سجادگان کی طرف سے بھی یہی مبالغے کا چیلنج ہے. ہم نے پہلے داتا حضور دربار شریف پر کہا تھا کہ آؤ داتا حضور دربار شریف پہ ساری چیز کا انصاف ہو جائے گا, یا آؤ یہ دربار پاک ہے حاجی شیر دیوان رحمت اللہ علیہ کا. ہم نے کہا وہاں آ, تو بھی آ اور تیرا علی پور والا بابا بھی آئے, دونوں کو زنجیر لگاتے ہیں, تالا لگاتے ہیں. جو دنیا کے پیچھے پاگل ہے نا اس کا زنجیر بندھا رہ جائے گا, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجنو ہے اس کا زنجیر کھل جائے گا. نہ اس چیلنج پر تیرا جواب آیا آج تک, اور نہ تیرا اس چیلنج پر جواب آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تیرے وچ ویسے جرت تے نہیں کہ تو میرا ہن سامنا کر سکے انشاءاللہ, ایویں نہیں گل کر رہا. سال ہو گیا تینوں میں للکارن دیا, کیا ایتھے بہ میرے نال گل کر, جس موضوع دے چاہنا ہے گل کر. عربی زبان میں بھی بات کریں گے, فارسی زبان میں بات کرنا چاہتا ہے فارسی میں بات کریں گے, اردو میں بات کرنا چاہتا ہے اردو میں بات کریں گے. جس موضوع پر چاہتا ہے بات کر کے دیکھ, تجھ میں جرت ہی نہیں رہی سامنا کرنے کی. جی ہاں ناظرین و سامعین, آپ نے سنا دیکھا کہ ہماری طرف سے سیلس چیلنج مناظرہ نہیں, چیلنج مناظرہ کے ساتھ ساتھ مبالغے کا بھی چیلنج کیا جا چکا ہے. یہ انہوں نے بالکل جسارت نہیں کی. بحمداللہ تعالیٰ فقیر محمد بلال رضا چشتی کی ضربہ کاری ایسی لگی کہ یزیدیوں کے تمام مورچوں میں اس نے شور برپا کر دیا, جس وجہ سے وہ سب بیچارے اب ٹوں کرنے شروع ہو گئے ہیں. کوئی ادھر سے ڈڈو نکلتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے, کوئی ادھر سے نکلتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے. ادھر ادھر کی باتیں مات کرو, آؤ میدان میں آؤ, شرائط مناظرہ طے کرو. 13 تاریخ کی شام تک یعنی 13 اگست کی شام تک آپ کے پاس وقت ہے. شرائط مناظرہ طے کریں, ویڈیو کے ذریعے سے آپ اپنا بیان جاری کریں, بیان اپلوڈ کر دیں جس میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے بات قبول کی ہے اور شرائط مناظرہ طے کر لی ہے.
اگر ویڈیو کلپ نہیں دینا چاہتے تو اپنا وفد بھیجیں، وفد کے ساتھ ساتھ تنظیم آئے گی آپ کی، ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے بات ہو جائے گی۔ اگر وہ بھی نہیں آنا چاہتے تو ہمیں تحفظ اور گارنٹی کا ثبوت دیں، ہماری طرف سے انتظامیہ کے بندے آئیں گے، آپ کے ساتھ شرائط مناظرہ طے کریں گے، کیونکہ ہمارے کلپوں میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے موضوع مناظرہ کے لیے جائے مناظرہ حضور سیدی داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین مبارک میں بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ آج بھی اور آپ بھی ہماری طرف سے وہی مقام وہی جائے مناظرہ ہوگا، حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین میں بیٹھ کر بات ہوگی۔ شرائط مناظرہ طے کریں، ادھر ادھر مت جائیں، ہم حضرت آپ کو بالکل ادھر ادھر نہیں جانے دیں گے، آپ بالکل اسی بات پہ آئیں اور موضوع مناظرہ پہ آئیں، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے ساتھ شرائط مناظرہ طے کریں، کسی بھی صورت طے کریں اور بات کو آگے چلیں۔ والسلام محمد بلال رضا سیالوی۔